تمام اسٹوڈنٹس کا جیسے امتحان ہوتا ہے، ایگزام لیا جاتا ہے، یہ ہر ایک انسٹیٹیوشن میں، ہر ایک یونیورسٹی کالج میں، ہر ایک اکیڈمی میں، ہر ایک ودیالیہ میں یہ نیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ نیم ہے کہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، مومنوں کے ایمان کو جانچا جائے گا، مومنوں کے ایمان کو پرکھا جائے گا، پڑتال کیا جائے گا کہ کون ایمان میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ جانچا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری جو بہنیں، ہماری جو مائیں، ہماری جو بیٹیاں، ہماری جو بیویاں بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے، ان تمام کے اوپر روک لگانے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے، ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو امتحان لیا جائے گا، اس میں ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جتنی سخت آزمائش ہماری ہوگی، جتنی کٹھن آزمائش ہماری ہوگی، اتنا ہی بڑا بدلہ ہمیں دیا جائے گا، اتنا ہی بڑا ہمیں انعام دیا جائے گا، پرائز دیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4456۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا، دیکھیے، جتنی سخت آزمائش اتنا بڑا پرائز۔ جس طرح آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی بلندی پر فائز ہوتا ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا بلند مرتبہ اور مقام کو پاتا ہے۔ انسان کوئی اگر ایک IAS آفیسر ہونا چاہے تو اسے اس لیول پر محنت کرنی پڑتی ہے، IPS آفیسر اگر بننا چاہے تو اسے اس لیول پر محنت کرنی پڑتی ہے، اگر کوئی ایک مفتی بننا چاہے، اچھا عالم بننا چاہے تو اس لیول کے مطابق اسے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بغیر محنت کے کوئی پھل نہیں ملتا، بغیر محنت کے کوئی رزلٹ نہیں ملتا۔ اس لیے جتنی سخت آزمائش ہوگی اتنا بڑا انعام ہمیں دیا جائے گا، اتنا ہی بڑا پرائز ہمیں دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 4456، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ پہلے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فان رضی فلہ الرضا وَإِن سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، انسان کی جتنی سختی کے ساتھ آزمائش لی جائے گی، جتنی کٹھن آزمائش ہوگی، جتنا کٹھن امتحان ہوگا، اتنا ہی بڑا اسے انعام سے نوازا جائے گا، اتنا ہی بڑا اسے پرائز دیا جائے گا۔ جتنی سخت آزمائش، جتنی کٹھن آزمائش، اتنا ہی بڑا پرائز، اتنا ہی بڑا انعام اسے دیا جائے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی آزمائش لینا چاہتا ہے، کسی قوم کو آزمانا چاہتا ہے، کسی قوم کا امتحان لینا چاہتا ہے، ابتلاہم، تو اس قوم کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اگر کسی سماج کے لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے، مشکلات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہے، یا کسی انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ فَإِنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، اب اگر اس کی آزمائش لینے کے بعد، اس کا امتحان لینے کے بعد، اس آدمی کے اوپر مصیبت نازل ہونے کے بعد اگر وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے، یعنی میرے اوپر کوئی مصیبت نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لی گئی اور میں اگر صبر کا دامن پکڑے رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، آنندیت ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کوئی بھی امتحان لیا جاتا ہے اور اگر ہم اپنے زبان سے برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، اگر ہم شریعت کے بارے میں برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں، پریشان
परेशानी को अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फलाहु सुक्त, तो अल्लाह तबारक व तआला भी नाराज हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला की भी नाराजगी नाजिल होने लगती है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अगर किसी कौम के ऊपर, किसी जमात के ऊपर या किसी भी फर्द के ऊपर, किसी भी इंसान के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो अल्लाह तबारक व तआला के हवाले कर देना चाहिए। ये अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, हम सबको अल्लाह ने पैदा किया है। अल्लाह जिस तरह हमें आजमाना चाहे आजमा सकता है, अल्लाह जिस तरह चाहे हमारा इम्तिहान लेना चाहे इम्तिहान ले सकता है। अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह हमारे ईमान को जांचना चाहे, ये अल्लाह तबारक व तआला को फ्रीडम हासिल है, अल्लाह तबारक व तआला को आजादी हासिल है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 और 156 के अंदर भी बयान किया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, ऐ लोगों सुनो, हम जरूर भी जरूर तुम लोगों को आजमाएंगे, हम तुम लोगों का इम्तिहान लेंगे। बिशैइन मिनल खौफि वल जू, बिशैइन मिनल खौफि वल जू, खौफ दिला करके, भूखा रख करके तुम्हें दुश्मनों का डर दिलाया जाएगा, दुश्मनों का खौफ तुम्हारे दिलों के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, भूखमरी के अंदर तुम्हें दाखिल कर दिया जाएगा, तुम्हारी जिंदगी भूखमरी आ जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में कहत साली आ जाएगी। बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, तुम्हारे जानों को भी मार दिया जाएगा, तुम्हारे पास से जानो माल को खरीद लिया जाएगा, तुम्हारे जानो माल को छीन लिया जाएगा, तुम्हारे फलों को बर्बाद कर दिया जाएगा। तुमने आम के बागान को खरीदा है, लेकिन अल्लाह की तरफ से एक ऐसी मुसीबत आई, एक आंधी में एक हवा आई और एक आंधी हवा आकर के तुम्हारे पूरे के पूरे बागात को तहस नहस कर दिया जाएगा। इस तरह से भी तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, इस तरह से भी तुम्हारी आजमाइश की जाएगी, तुम्हारे ईमान को परखा जाएगा। लेकिन ऐसे ईमान की आजमाइश के वक्त, ऐसे ईमान के इम्तिहान के वक्त जब इंसान के जान को मार करके, माल को मार करके, उनके फलों को बर्बाद करके इम्तिहान लिया जाएगा, और ऐसे तमाम के तमाम इम्तिहान में, ऐसे तमाम के तमाम आजमाइश में जो भी इंसान खरा उतरेगा, जो भी इंसान सब्र का दामन पकड़े रहेगा, ऐसे लोगों को खुशखबरी सुनाई जा रही है। आगे अल्लाह तबारक व तआला का बयान है, वबश्शिरिस साबिरीन, ऐ अल्लाह के नबी उन तमाम सब्र करने वालों को आप खुशखबरी सुना दीजिए, उन तमाम लोगों को आप गुड न्यूज सुना दीजिए जो सब्र का दामन पकड़े रहेगा, जो सब्र करता रहेगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उन लोगों को खुशखबरी सुना दीजिए कि जब उनकी जिंदगी में कोई मुसीबत आती है, जब कोई मुश्किलात आती है, कोई भी परेशानी आती है, उनके जुबान से एक ही जुमला निकलता है, एक ही सेंटेंस निकलता है, एक ही वाक्य उच्चारण करता है, आलू इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऐ अल्लाह हम सब तेरे ही बंदे हैं, हम सब तेरे ही बंदे हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम सब तेरे ही पास लौट करके जाना है। ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तू किस तरह से हमारा इम्तिहान लेगा, तू किस तरह से हमारी आजमाइश करेगा, तू किस तरह से हमारे ईमान को जांचेगा, तू किस तरह से हमारे ईमान को परखेगा, ये तुझे फ्रीडम हासिल है, तुझे आजादी हासिल है। ऐ अल्लाह हम सब तेरे ही बंदे हैं और तेरे ही पास हम लौट करके जाना है। इस तरह के जुमले इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जुमला जो भी इंसान अपनी जुबान से उच्चारण करेगा, जो भी इंसान अपने जुबान से अदा करेगा, ऐसे तमाम लोगों को ऐ अल्लाह के नबी आप खुशखबरी सुना दीजिए, गुड न्यूज सुना दीजिए। जरा गौर तो कीजिए
لیے جب اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو خوشخبری سنائے, جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہمیں گڈ نیوز دیا جائے, ہمیں سسنباد دیا جائے, یہ کوئی انسان ہمیں گڈ نیوز نہیں دے رہا ہے, کوئی ایک فرد ہمیں گڈ نیوز نہیں دے رہا ہے, کوئی ایم ایل اے, کوئی سی ایم اور پی ایم ہمیں گڈ نیوز نہیں دے رہا ہے, ہمیں گڈ نیوز سنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. ذرا غور تو کیجئے, مومن جو ہوگا, مسلمان جو ہوگا, وہ خوش ہو جائے گا, وہ آنندت ہو جائے گا, وہ بڑا ہی مچل جائے گا کہ اللہ کی طرف سے مجھے گڈ نیوز سنائی جا رہی ہے, اللہ کی طرف سے مجھے خوشخبری سنائی جا رہی ہے. یہ خوشخبری کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ جو مصیبت کے وقت, پریشانی کے وقت, مشکلات کے وقت, آزمائش کے وقت, امتحان کے وقت کھرا اترے گا, صبر کا دامن پکڑے رہے گا. ایسے لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے, ایسے لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے, ایسے لوگوں کے لیے یہ سسنباد ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, صرف ہم نے ایمان لایا, ہم نے کہا کہ ہم نے ایمان لایا اور ہمیں چھوڑ دیا جائے گا, نہیں. ہمارے ایمان کو جانچا جائے گا, ہمارے ایمان کو پرکھا جائے گا, دشمنوں کا ڈر دلا کر کے, بھوکا پیاسا رکھ کر کے, ہمارے جانوں کو مار کر کے. آپ کے ہمارے کوئی بیٹے بیٹیاں اولاد ہیں, ہم کتنی محبت کرتے ہیں, اچانک موت ہو جائے گی, اچانک ہم دولت مند سے غریب, فقیر اور قلاس کی حالت میں آ جائیں گے. یہ بھی ایک امتحان کا ایک مادھیم, ایک امتحان کی ایک قسم ہے. ہمارے پھلوں کو تہس نہس برباد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہمیں آزمائے گا, ہمارا امتحان لے گا. لیکن ایسے تمام مصیبتوں کے وقت, ایسے تمام مشکلات کے وقت, پریشانی کے حالات میں, امتحان کے وقت ہمیں کھرا اترنا ہے, ہمیں اپنے ایمان کا پریچے دینا ہے. تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو مومن کہنے کا حق رکھتے ہیں, تب جا کر کے ہم پکا سچا مومن بن سکتے ہیں. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا. اور امتحان کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, مومنوں کی زندگی فائدوں سے بھری ہوئی ہے. مومنوں کی زندگی چاروں طرف سے فائدوں سے ہی بھری ہوئی ہے. اس لیے کہ مومن کی زندگی میں اگر کوئی خوشحالی آتی ہے, خوشخبری آتی ہے, تو مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے. اور مومن کی زندگی میں جب پریشانی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور جب صبر کرتا ہے, مومن کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے, کوئی بھی دکھ, کوئی بھی تکلیف, حتیٰ کہ مومن کے پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے ذریعے سے بھی مومن آدمی کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے. ہمارے پیر میں, آپ کے پیر میں, جو ہم سب مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ایمان لانے کا دعویٰ کیے ہیں, اگر ہمارے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹے کے بدلے, اس تکلیف کے بدلے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے. اس سے بڑا انعام, اس سے بڑا پرائز اور کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5642, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2573. کیا حدیث ہے؟ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا عزم ولا غم حتى الشوکۃ شاقها الا کفر اللہ بها من خطایا. مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, من دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا, من نصب ولا وصب, کوئی بھی تکلیف, کوئی بھی پریشانی پہنچتی ہے, کوئی بھی مشکلات مومن کی زندگی میں آتی ہے, ولا ہم ولا حزن, کوئی بھی حزن و ملال, رنج و ملال میں وہ مبتلا ہوتا ہے, ولا عزم ولا غم, کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی غم لاحق ہوتا ہے,
حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کے پیر میں چبھتا ہے. حتی الشوکہ، شوکہ کا معنی ہوتا ہے کانٹا، عربی میں کانٹے کو شوکہ کہا جاتا ہے. حتی الشوکۃ یشاقها، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر مومن کے پیر میں چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اسے پیر میں کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی مومن کے گناہوں کی بخشش کر دیتا ہے، مومن کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مومن کی زندگی ہے ایک عجیب زندگی ہے، مومن کا معاملہ ہی عجب معاملہ ہے. جب اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری سنائی جاتی ہے، کوئی بھی اگر خوشحالی آتی ہے، شکرہ، وہ شکریہ ادا کرتا ہے. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ اگر مومن کی زندگی میں کوئی خوشحالی آتی ہے، وہ مومن شکرہ، شکریہ ادا کرتا ہے. یہ بھی اس مومن کے لیے بھلائی کا ذریعہ ہے، یہ بھی مومن کے لیے خیر پر مبنی ہے. اور مومن کے اوپر اگر کوئی مصیبت لائق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے، صبرا، تو وہ صبر کا دامن پکڑے رہتا ہے. یہ بھی مومن کے لیے بھلائی ہے، یہ بھی مومن کے لیے خیر پر مبنی ہے. مومن کی زندگی الگ ہے کہ مومن کی زندگی چاروں طرف سے بھلائی سے گھری ہوئی ہے. کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، یہاں تک کہ کانٹا بھی کسی کے پیر میں اگر چبھے مومن آدمی کے، تو اس کانٹے کی تکلیف کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. اس لیے تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ہمیں صبر کا دامن پکڑے رہنا چاہیے. ہمیں اپنے ایمان کا پریچے دینا چاہیے. صرف ہم نے ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بس ہمیں نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ہمارا جانچ، ہمارا پڑتال ہوگا. دیکھا جائے گا کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر کرے گا، اسپشٹ کرے گا، واضح کرے گا. صرف اتنا ہی نہیں، بخار، جانتے ہیں نا بخار، مومن کی زندگی میں اگر یہ بخار بھی آتا ہے، کسی کو اگر بخار بھی ہوتا ہے، اس بخار کے ذریعے سے بھی مومن کی بخشش ہوتی ہے، مومن کا کفارہ ہوتا ہے. دلیل حدیث سنیے، مسلم، صحیح مسلم حدیث نمبر 2575 اور ترمذی حدیث نمبر 2250. اس حدیث سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ مومن کی زندگی میں اگر بخار آتا ہے، کسی کو بخار ہوتا ہے، تو بخار کے ذریعے سے بھی اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے. کیا حدیث ہے؟ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب او علی ام المسیب. یہ راوی کا شک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب نامی ایک صحابیہ کے پاس داخل ہوئے. یا راوی نے کہا کہ ام المسیب یعنی وہ سائب کی ماں تھی یا مسیب کی ماں تھی. اس صحابیہ کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں، تزفزفینا کا معنی ہوتا ہے تتحرکین و ترتعدین من البرد و من الحمى. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام السائب نامی یا ام المسیب نامی صحابیہ کے پاس داخل ہوتے ہیں تو بخار کے مارے اور بخار کی وجہ سے بدن کے اندر جو ٹھنڈ لگتی ہے، جاڑا لگتا ہے، ٹھنڈک کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مالک یا ام السائب او یا ام المسیب، اے ام سائب، اے ام المسیب، مالک تمہیں کیا ہوا ہے، کیا معاملہ ہے، تم کانپ کیوں رہی ہو، تمہارے بدن کے اندر کپ کپی کیوں طاری ہو گئی ہے؟ ام سائب نے کہا قالت الامہ لا بارک اللہ فیہا. ام سائب نے کہا اے اللہ کے نبی، مجھے بخار ہوا ہے، بخار نے مجھے گراس کر لیا ہے، بخار کے اندر میں مبتلا ہو گئی ہوں. لا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے.
یہ جو ام صائب نے کہا مجھے بخار ہوا ہے، اور بعد میں جو کہا لا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے، یہ بد دعا کی طرح سے استعمال کیا جاتا تھا۔ عرب کے لوگ اس کو بد دعا کی طرح استعمال کرتے تھے۔ ام صائب نے بھی جب بخار ہونے کی وجہ سے جب تکلیف ہو رہی تھی، بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، بدن کے اندر کپ کپی طاری ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا لا بارک اللہ فیہا، غصہ کا اظہار کرتے ہوئے کہا لا بارک اللہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہ دے۔ یہ بد دعا کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زبان سے یہ جملے سنے، اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اس جواب پر ذرا غور کیجئے۔ یا ام صائب لا تسب الحمى، اے ام صائب، یا اے ام المصیب، بخار کو گالی مت دو، بخار کو برا بھلا مت کہو، فإنها يذهب خطايا بنی آدم كما يذهب القير خبث الحديد۔ اے ام صائب، بخار کو گالی مت دیا کرو، بخار کو برا بھلا مت کہا کرو، بخار کی وجہ سے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نہ نکالا کرو، اس لیے کہ یہ جان لو تمہیں بخار ہوا ہے، تمہیں تکلیف ہوئی ہے، لیکن یہ جان لو یہ جو بخار ہے، اس بخار کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایگزامپل دے کر کے، ادھارن دے کر کے سمجھایا، کما تذہب القیر خبث الحدید، جس طرح ایک لوہار بھٹی میں لوہے کو تپاتا ہے، لوہار بھٹی میں لوہے کو تپا کر کے لوہے کی گندگیوں کو دور کر دیتا ہے، لوہے کو پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب مومن کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، یہاں تک کہ تمہیں جو بخار ہوا ہے اے ام صائب، اس بخار کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اس لیے اے ام صائب لا تسب الحمى، بخار کو گالی نہ دیا کرو، بخار کو برا بھلا مت کہا کرو۔ پتہ کیا چلا؟ ایک بخار کی وجہ سے جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے ہمارے اوپر کہ ایک اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف پہنچے، اس تکلیف کی وجہ سے ہمارے ہی گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اس لیے پتہ کیا چلے، ان تمام حدیثوں سے میں کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، میرا بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے ایمان لایا بس ہمیں چھوڑ دیا جائے گا، ہماری آزمائش نہیں کی جائے گی، ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ضرور لیا جائے گا۔ یہ لوگوں، تم میں سے کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پرکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا۔ اللہ کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ سوال پیدا ہوگا، اللہ کو دیکھنے کی کیا ضرورت؟ کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے اندر جو ہم کلپنا کرتے ہیں، دلوں کے اندر جو ہم سوچتے ہیں، ان تمام سوچ وچار اور ان تمام افکار اور ان تمام کلپنا سے بھی اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جان لیں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ اسپشٹ ہو جائے، لوگوں کے سامنے یہ واضح ہو جائے، لوگوں کے سامنے یہ کلیئر ہو جائے کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 31 کے اندر بھی بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اے لوگوں ہم تم تمام